حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل الجاہلیہ، وہ جب نہیں تھے تو ہم جاہل قوم تھے. اب پوری سوسائٹی کا ایک نقشہ دے رہے ہیں، ایک تصویر دے رہے ہیں. نعبد الاسنام، ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. وناکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے، تمیز نہیں تھی کیا کھانا ہے کیا چھوڑنا ہے. ونأتی الفواحش، ہم بے حیا تھے، ہمیں حیا نہیں تھا. ونقطع الارحام، جو خونی رشتے تھے ہم توڑتے تھے، ان کا حیا نہیں کرتے تھے. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، ہم میں سے جو تگڑا ہوتا تھا نا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، اس کے حق کھا جاتا تھا. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، اسی طرح ہی زندگی گزر رہی تھی. حتیٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، حتیٰ کہ اللہ نے کرم کیا ہم میں سے ہی اپنا رسول بھیج دیا. حضور آ گئے، آقا آ گئے. پھر کہا نعرف نسبہ و صدقہ، یہ بھی نہیں کہ ہم انہیں جانتے نہیں تھے، ہم ان کا نسب بھی جانتے تھے، نسب کیسا، فیملی جانتے تھے ان کی. وصدقہ، اور ان کی صداقت بھی جانتے تھے. ہمارے اندر ہی 40 سال گزارے انہوں نے، کاروبار بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، ہم جانتے تھے. وامانتہ، یہ بھی جانتے تھے کہ کسی نے ان کے پاس امانت رکھی ہے تو وہ بندہ اس خوف سے بری ہو جاتا تھا کہ میری امانت کے اندر خیانت ہوگی. نہیں، وہ امین ہے، صادق ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. وعفافہ، ان کی پاک دامنی بھی اس دور کے اندر کہ جس دور میں بے حیائی کا دور ہو رہا تھا، اس دور میں بھی وہ پاک دامن رہے ہیں، ہم ان کی پاک دامنی بھی جانتے ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تعریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب بیان کر رہے ہیں. پہلی بات فدعانا الی اللہ، ہاں انہوں نے ہمیں کہا آؤ اللہ کی طرف، اس ایک کی عبادت کرو. وَنَخْلَعْ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبْنَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارِ وَالْأَوْثَانِ، اور چھوڑ دو بتوں کو، چھوڑ دو پتھروں کو، خدا کو مانو، وحدہ لا شریک کو مانو، اللہ کو مانو. یہ ان کا میسج ہے. اس کے بعد وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، کہتے سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، زندگی میں سچ لے آؤ، یہ ہمیں حکم دیتے ہیں. فرمایا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور ہمیں کہتے ہیں کہ خائن نہ بنو، امانتیں لوگوں کی واپس کیا کرو. اب امانت ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، کوئی آپ کے پاس چیز رکھے ہو بہو اسے لوٹا دینا امانت ہے. امانت ایک یہ بھی ہے کہ جس کے پاس آپ کا حق ہے، جس کے ذمے اس نے آپ کا حق دینا ہے، اس سے اتنا ہی نہیں جتنا بنتا ہے، یہ بھی امانت ہے. اور اگر آپ جتنا آپ کا اس سے بنتا ہی نہیں ہے آپ اضافی لے لیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ایک تو یہ نا آپ کے پاس کسی کا مال پڑا ہے، آپ کے ذمے کوئی شے ہے تو آپ نے ویسا ہی لوٹا دینا جتنا اس کا بنتا ہے. اور کسی کے ذمے اگر آپ کا ہے تو اس سے زائد نہ لینا، یہ بھی امانت ہے. اگر زائد لیں گے تو خیانت ہوگی، ہم اضافتاً چیزیں لے لیتے ہیں. اور ایک تو یہ ہو گئی نا بال کی امانت. ایک ہے کہ وہ آپ سے بات کرے صیغہ راز میں، اس بات پہ بھی پیرا دے، یہ بھی امانت ہے. کوئی آپ سے مشورہ لے اور آپ کو وہ مشورہ ایسا ہو کہ جسے اس نے بولا ہو کہ اسے اپنے تنگ رکھنا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور کو بتانے والا نہیں، وہ بھی کسی کو نہ بتانا، یہ امانت ہے. اگر بتائیں گے تو خیانت ہو جائے گی. امانت کا تصور بہت وسیع ہے. کوئی بندہ آپ سے مشورہ کر لیتا ہے، آپ کے گھر کی کوئی بات شیئر کر لیتا ہے، فیملی کی کوئی بات شیئر کر لیتا ہے، پھر اس بات کو تانا نہ بنائے، پھر اس بات کو جگہ جگہ نہ کی جائے، اپنے اندر دفن کرے، اپنی ذات کے اندر. یہ کیا ہے؟ امانت. یہ امانت ہے. اب آگے دیکھیے گا، فرمایا وصلۃ الرحم، اور انہوں نے حکم دیا ہے رشتوں کی قدر کرو، رشتے نہ توڑو. بار بار آ رہی ہے یہ چیز، وصلۃ الرحم، وصلۃ الرحم، کتنی اہم شے ہے. صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو. اور اگلی بات وحسن الجوار، اور ہمیں حکم دیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے.
والکف عن المحارم، اور ہمیں حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے انہوں نے. مجموع من حیث المجموع، جو حرام ہے نہیں کرنا، قریب نہیں جانا. حرام جو اللہ نے منع کیا. اس کے بعد فرمایا والدماء، اور خون ریزی سے منع کیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ جو بھی بے حیائی والا کام ہے اس سے دور رہنا. ہر وہ کام جو کس طرف لے کے جاتا ہے؟ بے حیائی کی طرف، اس سے دور رہنا. حضرت جعفر بن ابی طالب نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں وقول الزور، اور پتہ ہے انہوں نے ہمیں جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کی ہے کہ زندگی میں جھوٹ ختم کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ایسے کی اپنے صحابہ کی، زندگی سے جھوٹ ختم کر لو، بس نظر آئے تو سچ نظر آئے، نظر آئے تو سچ نظر آئے، نظر آئے تو صداقت نظر آئے، اس کے اندر کذب نظر نہ آئے، جھوٹ نظر نہ آئے. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا ہمیں وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال نہیں کھانا، یتیم کا مال نہیں کھانا. کسی نہ کسی صورت میں ہم کسی فارم میں اس کو لے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے. نہیں، مطلق اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، آگ بھر رہا ہے. وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اور فرمایا وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پاک باز خواتین پہ زندگی بھر تہمت نہیں لگانے. ہماری زندگی میں خواتین کے متعلق سوائے بدگمانیوں کے کچھ نہیں ہے. بدگمانیاں کرتے ہیں بیٹھے، کوئی بات نہیں دیکھی، بس بیٹھے ہوگا ایسا نہیں، لگتا ہے. یہ جو لگتا ہے یہ ہوگا، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ بدگمانی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدگمانی ایک طرح کا بہت بڑا جھوٹ اور تہمت ہے. ہم تہمتیں بھی لگاتے ہیں، ہم تہمتیں، اور کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی، کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے شک کی بنیاد پہ رشتے توڑ دیتے ہیں. دیکھیں نا، ایک بندہ ایک خاتون پہ الزام لگا دیتا ہے. چلیے سادہ سی مثال لیتے ہیں، بیوی ہے، وہ اس پہ کوئی ایسا اگر اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس کو چھوڑے بات کو، وہ الزام لگاتا ہے کہ بھئی یہ خاتون اچھی نہیں ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر تم اس پہ الزام لگا رہے ہو نا، یہاں پہ 4 گواہ نہیں ہیں. میاں بیوی کے درمیان معاملہ اتنا حیا والا ہے. اب شریعت کہتے نہیں 4 قسمیں وہ کھائے، 4 قسمیں وہ کھائے، تمہارے درمیان تفرقہ ہو جائے گا اور ایسی طلاق ہوگی کہ زندگی بھر تم دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، کسی صورت میں نہیں بن سکتے. اب کیا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے، اچھا زندگی میں ابھی وہ اس کے نکاح میں ہے، خاندان کے ہر بندے کو بتائے گا کہ بھئی میں نے تو اس کے اندر یہ عیب دیکھا، میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میں نے ایسے دیکھا، میں نے یہ کی. اب دیکھیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شریعت کہتی ہے بھائی تم نے دیکھ لیا ہے تو تمہیں وہ پسند نہیں ہے، ڈائیورس تو بات ختم. حق نہیں پہنچتا کہ معاشرے میں تو ذلیل کر کے اسے نکالے تاکہ وہ کہیں اور جانے کے قابل نہ رہے. بڑی غور طلب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں اب یہ حق بن گیا ہے میرا، میں نے کسی میں عیب دیکھ لیا ہے نا، اب میرا حق بن گیا ہے میں چرچے بھی کروں. اور چرچے کرتے ہیں، نہیں معافی دیتے. معاشرے کے اندر کیا ایسا نہیں ہوتا؟ خاتون مرد پہ، مرد خاتون پہ الزام لگا رہی. ارے جب نکاح میں ہو اس وقت اگر نہیں رشتہ چل سکتا تو اسلام نے اس لیے ڈائیورس رکھی ہے. ڈائیورس تو بات ختم. اب کیا ہے، اب وہ اجنبی ہے، اب وہ کہیں اور رشتہ آ رہا ہے تو بھاگ کے وہاں جا کے بتاتے ہیں نہ کروں، یہ چنگا خاندان نہیں ہے گا. ہاں جی، بھاگ کے وہاں پہنچتے ہیں. چنگا خاندان وہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں چنگا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں زہر کی طرح ہمیں کھائے جا رہے ہیں، ہماری روحانیت کو. کیوں؟ سیرت مصطفیٰ کریم سے دور ہے، حضور کی سیرت سے دور ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، مالک ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.